وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ کہتی ہیں کہ حکومت پاکستان نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا، انٹرنیٹ کو نہ بند کیا گیا نہ سلو کیا گیا۔ اندازہ ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہونے سے عوام کا غصہ سامنے آیا۔ انٹرنیٹ پر دباؤ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے آیا، کچھ ایپس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے وی پی این لگایا۔ کوشش ہے کہ عوام کو انٹرنیٹ کے استعمال میں مسائل کا سامنا نہ ہو۔ بہتر سپیڈ کے لیے پاکستان میں 4 نئی کیبلز لائی جا رہی ہیں۔ رواں سال آئی ٹی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ مزید انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا۔ کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا۔ پاکستانیوں کے لیے یقیناً ایک خوشخبری ہے کہ 4 نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں۔ پچھلے سال جو ایکسپورٹس $2.6 ارب پہ تھیں، اس سال وہ $3.2 ارب سے زائد ریکارڈ ہوئیں۔ گوگل ہو، مائکروسافٹ ہو، میٹا ہو، ان سب سے بات چیت میں ہیں۔ اس کے ذریعے مختلف سرٹیفیکیشنز دلوائیں گے، اپنے بچوں کو ہنر دیں گے۔ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک 10,000 سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی۔ 250 ای روزگار سینٹرز کا پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا اور حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ 250 ای روزگار سینٹرز جو ہے پورے ملک میں کھولیں گے۔ اور ناظرین، اہم خبر شامل کریں گے۔ رؤوف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری، بے نقاب، غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک دکھائی دی۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل رؤوف حسن کا بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے ہوشربا رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس متعلق مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ظفر ہاشمی میں جوائن کریں گے۔ ظفر، مزید کیا انکشافات ہو رہے ہیں اس متعلق؟ جی، یہ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن، ان کے بھارت کے ساتھ روابط کے جو چشم کشا ثبوت ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے۔ غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک بتائے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن کا امریکی رائن گرام کے بعد جو ہے بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہوشربا رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور 19 نومبر 2022 کو رؤوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کرن تھاپر پر بطور پارٹی میڈیا کوآرڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا گیا۔ شروع کے واٹس ایپ پیغام میں بھارتی صحافی نے رؤوف حسن سے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں دریافت کیا، اور پھر 24 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے رؤوف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور رانا بنرجی جو سابق سیکرٹری را ہیں ان کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو جو ہے وہ بھی نشر کیا۔ رؤوف حسن کے ساتھ سیکرٹری را کے شیئر کرنے والے انٹرویو میں بھارتی کرن تھاپر نے جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور 25 نومبر 2022 کو صحافی کرن تھاپر نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤوف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا، اور رؤوف حسن نے جواب میں بتایا کہ پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ اور اس حوالے سے باوجود ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کی گئی ہے کہ رؤوف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرائن کے معاملے پر بھارتی موقف کو سراہتے ہوئے پاکستانی موقف پر سخت اعتراض کیا تھا۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار رہنے کی خواہش کے تناظر میں بھارت کا موقف قابل فہم ہے۔ پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اور سنگین الزام لگاتے ہوئے رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اطلاعات ہیں کہ پاکستان یوکرائن کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ یہ رؤوف حسن نے مارچ 2023 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر کو بھیجے گئے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ رؤوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کو بھیجے گئے ان اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات میں رؤوف حسن نے کہا کہ پاکستان ایک خونی
انقلاب کے لیے تیار دکھائی دے رہا ہے، اور باوجود ذرائع نے اس بات کا بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو رؤوف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا، اور 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے رؤوف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو توڑ موڑ کر حاشیہ آرائی کے ذریعے پیش کیا، اور رؤوف حسن نے روٹین ملٹری موو کو بگاڑ کر پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں مکمل طور پر فوج کی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ غیر ضروری اور ہیجان پیدا کرنے والے رؤوف حسن نے کہا کہ ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل لا کے تحت سے گزر رہے ہیں۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو رؤوف حسن کے غیر معتاد واٹس ایپ پیغامات انتہائی تشویشناک ہیں۔ جی ظفر، یہ بہت زیادہ سنگین معاملات ہے، آپ اس متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ رؤوف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ سندھ میں بارشوں کا زوردار سپیل، سکھر میں 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، نوشہر و فیروز میں بھی سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، حیدرآباد میرپور خاص میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ جیکب آباد، خمبر، شہداد کوٹ میں بھی برسات ہوئی، دریائے سندھ دادو کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب، سینکڑوں دیہاتوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں، لاڑکانہ میں 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، سڑکوں پر 2 فٹ تک پانی جمع ہو گیا اور تیز ہواؤں سے مواصلاتی نظام بھی معطل، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر ٹھل میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، دریائے سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ لاڑکانہ اور گردنواہ میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری، مرکزی شاہراہوں پر 1 سے 2 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کا عملہ بھی غائب دکھائی دیا، تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے طارق دورانی۔ جی، گزشتہ شب ہونے والی بارش نے لاڑکانہ شہر کو ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ لاڑکانہ شہر میں گزشتہ شب 10 بجے سے بارش کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، اور آج صبح تقریباً 7 بجے تک جو بارش ہے وہ نان سٹاپ چلتی رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 123 ملی میٹر تک یہاں پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث لاڑکانہ کے تمام مرکزی شاہراہیں ہوں یا گلی کوچے ہوں، 1 سے 2 فٹ تک پانی یہاں جمع ہو چکا ہے۔ میں اس وقت ایس پی چوک پر موجود ہوں، میرے عقب میں یہاں پر اے ایس پی آفس ہے جو بھی پانی سے یہاں پر مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کے باعث پمپنگ اسٹیشنز کو چلانے میں دشواریوں کا سامنا میونسپل کارپوریشن کو کرنا ضرور پڑ رہا ہے۔ وہاں پیٹرول یا ڈیزل دے کر چلانے کی کوشش تو کی گئی، لیکن وہ بھی نہیں چل رہے۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے سے بھی میونسپل کارپوریشن کو یہاں پر جو ہے وہ شدت دقت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا عملہ ہو یا ضلع انتظامیہ ہو، کوئی بھی یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور 2 فٹ تک پانی لاڑکانہ کی مین شاہراہوں پر جمع ہو چکا ہے۔ جی، ادھر سانگھڑ میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے، شہری اور دیہی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے اشفاق سلہری۔ جی اشفاق سلہری، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو؟ جی، اس وقت سیلابی صورتحال کی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت سانگھڑ کے چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کی اگر بات کر لی جائے تو گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو بارش سانگھڑ کے اندر ہوئی تھی، اس کے جو اثرات جو ہیں اس وقت اب جو ہیں شہری اور دیہی علاقوں کے اندر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت سانگھڑ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر جو ہے جتنی بھی ٹاؤن کمیٹیاں، میونسپل کمیٹیاں، ان کے شہری علاقوں کے نشیبی علاقوں میں پانی موجود ہے، اور جبکہ دیہی علاقوں کے اندر بھی صورتحال کچھ سیلابی صورتحال یوں ہی ہے کہ پانی اس وقت جو ہے سیب نالوں کا گھروں کی طرف جا رہا ہے، اور روڈ کراس جو ہے ہونے کے نقصانات موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے عوام کچھ مختلف مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے، اور پانی جو ہے وہ موجود ہے، اور بارش جو ہے وقفے سے وہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی، بلوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، قلعہ عبداللہ، پشین اور زیارت میں سیلابی رولوں سے فصلوں کو نقصان، جبکہ چمن میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، کچے مکانات کو نقصان پہنچا، سولر پینلز گر گئے، کوہلو میں 2 روز سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کچے مکانات بھی گر گئے۔ ادھر نوشکی میں گزشتہ روز بارش سے بند ہونے والی قومی شاہراہ N40 تاحال بحال نہ ہو سکی، نوشکی لگ پاس قومی شاہراہ کو بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ NHA بولان کے علاقے مچ میں موسلادھار بارش سے نچیبی علاقے زیر آب آ گئے، بولان قومی شاہراہ زیر آب آنے سے آمد و رفت معطل، متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔
राजनपुर से खबर है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर तेज बारिश, नदी नालों में तोगयानी, नाला कहा में 92,000 और नाला छाछड़ में 41,000 क्यूसेक सैलाबी रेला। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के मुताबिक नालों में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि दरियाए सिंध में कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद, किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से हरीम जदून। जी देखिए, मौसम जो है इस्लामाबाद का वो काफ़ी खुशगवार है। 2 दिन की बारिश के बाद आज फिर बारिश जो है मुतवक्के है। इस वक्त मौसम जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में अबर आलूद है और किसी भी वक्त बारिश जो है वो मुतवक्के है। NDMA की जानिब से कल एक अलर्ट भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि 2 दिन तक जो है वो शदीद बारिशें, तूफ़ानी बारिशों का जो है वो इम्कान है और दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब जो है वो भी मुतवक्के है। जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी जो है वो ज़ेरे आने के खदशात है। रावलपिंडी की बात करें तो खुसूसी तौर पे नाला लई और इसके इतराफ जो एरियाज़ हैं उनमें घरों में पानी जो है वो आ सकता है। बहरहाल इस्लामाबाद के मौसम की इस वक्त बात करें तो दर्जा हरारत अभी 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मौसम काफ़ी खुशगवार है और किसी भी वक्त इस्लामाबाद में बारिश जो है वो हो सकती है। जी।